بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 27 رجب کی رات تک کا خاص عمل اور خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مبارک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کی فضیلت، برکات شیئر کروں گی اور ایک خاص تسبیح شیئر کروں گی جو آپ نے 27 رجب کی رات تک جاری رکھنی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، فرائض کے بعد تو ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے اور یہ 5 نمازیں اسلام کا اولین رکن ہے۔ یہ بات بھی ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی تھی، پھر ان میں تخفیف ہوئی یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی، اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ عمل کے اعتبار سے 5 نمازیں ہیں، البتہ ان کی ادائیگی پر ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس امت کے لیے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا۔ ایک حدیث میں ارشاد باری ہے کہ 5 نمازیں اس طرح کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی نماز اس درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، جب تک کہ مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی نمازوں کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی پر ایک فریضے کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی عبادت گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ ان فرائض کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے یا بعد کچھ سنتیں اور نوافل مقرر کیے گئے۔ اسی طرح بعض نوافل کے لیے خاص اوقات احادیث میں ذکر کیے گئے۔ ان سنتوں اور نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ جن نمازوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اہتمام فرمایا، ترغیب دی، تاکید فرمائی، وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ پھر علماء کرام نے ان میں 2 اقسام ذکر کی، ایک کو سنت مؤکدہ اور دوسری کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ وہ نماز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پڑھنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے، شدید کسی عذر کے بغیر کبھی بھی انہیں ترک نہیں فرمایا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ان سنتوں کا بغیر کسی عذر کے چھوڑنا گناہ ہے۔ ان کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ نماز ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ترک بھی فرمایا، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان نمازوں کا پڑھنا ثواب ہے اور ترک کرنے سے گناہ نہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، سنت مؤکدہ کے اختتام پر جنت میں گھر کی بشارت کے متعلق ام المومنین حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو آدمی دن رات میں 12 رکعت ادا کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بن جاتی ہیں، جن کی تفصیل احادیث میں بیان کی گئی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی سنت نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ اب سنت اور نوافل کے ذریعے قیامت میں فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ابھی سفیان فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کر کے حضرت ام حبیبہ فرماتی تھی کہ میں نے جب سے اللہ کے رسول سے ان سنتوں کی فضیلت سنی، کبھی انہیں ترک نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا،
اگر نماز صحیح اور کامل نکلی تو یہ آدمی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا، اور اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو یہ آدمی بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ البتہ کسی آدمی کی فرض نماز میں کچھ کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے اعمال میں سے فرائض کے علاوہ نمازیں دیکھو، یعنی سنت اور نوافل۔ اگر اس کے اعمال میں سنتیں اور نوافل ہیں تو ان سنتوں اور نوافل سے فرائض میں جو کمی ہے اسے پورا کر دیا جائے اور یہ آدمی نجات پائے گا۔ پھر نماز کے بعد تمام اعمال میں اسی طرح کا حساب ہوگا کہ فرض میں جو کمی ہوگی اسے فرض کے علاوہ پورا کیا جائے گا۔ مثلا زکوٰۃ فرض تھی، اس میں کمی ہوئی تو ایسے شخص نے جو صدقہ خیرات کیا ہوگا اس سے زکوٰۃ کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس طرح تمام فرائض کی کمی کو اس عمل میں فرض کے علاوہ جو آدمی انجام دے گا اسے فرض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ روایت ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق اور تعلیم ہے کہ ہم سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں، خاص طور پر سنت موقدہ تو کسی صورت نہ چھوڑی جائے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اعمال میں سنتوں اور نوافل کی صورت میں ایسا ذخیرہ موجود ہو جو ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح آپ نے شب معراج کی رات آنے تک کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے ہیں، لیکن جو بالخصوص آپ نے شب معراج کی رات یعنی کہ 27 رجب کی رات جو 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل کی بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی برکات ہے۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب اور اس طریقہ کار سے یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے گا، اور وہ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگے گا اللہ کی ذات اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وہ جو 2 رکعت نماز نوافل آپ نے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے لیے آپ نے جو 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اس کی نیت آپ نے حاجت کی رکھنی ہے، جن کی حاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب اسی طریقہ کار سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں۔ پھر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک خاص تسبیح ضرور پڑھنی ہے، اور وہ خاص تسبیح اب آپ کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تسبیح آپ کے اور میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک کا نذرانہ ہے۔ تو کثرت سے شب معراج کی رات آنے تک اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری تمام تر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اس رات کے صدقے ختم فرما دے گی، کیونکہ یہ رات بڑی ہی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ اس رات میں کثرت سے توبہ کریں، استغفار، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔